بیماریوں میں جو بیماریوں کو بہت خطرناک بھی تصور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کینسر ہے, مثال کے طور پہ دل کی بیماری ہے, دل کا مرض ہے. کسی کے بارے میں اگر پتہ چلے کہ خدا نہ خاص ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو کوئی بھی اس کو ہلکا نہیں لیتا. سب کو اس کی اہمیت کی جو ہے حیثیت اجاگر رہتی ہے. لیکن ایک جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جسمانی جو بیماریاں ہیں, میرا جسم بیمار ہو جائے, میرا دل بیمار ہو جائے, اس کا تو مجھے احساس رہتا ہے. لیکن میری روح اور میرا وہ دل جس کے ذریعے میں نے حق کو پہچاننا ہے, میرا وہ دل جو آخرت میں میری کامیابی کے لیے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, سوائے اس کے جو کہ آخرت میں آئے گا اللہ کے پاس سلیم, صحیح سلامت دل کے ساتھ آئے گا. اس دل کی جو ہے ہمیں شاید اتنی فکر نہیں رہتی. بہت سارے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہم کہیں نہ کہیں دنیاوی معاملات کو ترجیح دے جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں, اگر ایک شخص مثال کے طور پہ مسجد کی طرف آ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں دودھ کی تھیلی ہو, اور کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ سے وہ دودھ کی تھیلی گر جائے, کوئی کچھ لگ جائے اور وہ دودھ ضائع ہو جائے, تو وہ کچھ لمحات وہاں پہ کھڑا ہو کے اس دودھ کے ضائع ہونے کے بارے میں پریشان ہوگا کہ میرا مال ضائع ہو گیا, میں نے یہ دودھ گھر پہ بچوں کے لیے لے کے جانا تھا, اس کو فکر ہوگی. لیکن اس فکر میں میری نماز کی 2 رکعتیں جماعت سے نکل گئی, اس کی شاید اتنی فکر نہیں ہوگی. یہ جو رمضان میں قرآن کے ختم وغیرہ ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تحفے تحائف, کہیں کوئی عطر مل جاتی ہے, کہیں پہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے. اگر کوئی اس مجلس میں دیر سے پہنچے کہ اس کو وہ تحفہ نہ مل سکے, تو اس کو ایک دکھ سا رہتا ہے کہ یار میں دیر سے آیا, مجھے یہ تحفہ نہیں ملا, سب کو ملا مجھے نہیں ملا. لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ وہ محفل اصل میں جن برکات کو سمیٹنے کے لیے تھی, اس کی کتنی برکات ہے جو مجھ سے مس ہو گئی. تو بات کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے بارے میں جتنی فکر کر بیٹھے ہیں, ہمیں اتنی فکر اپنی آخرت کے بارے میں, اپنے رب سے اس تعلق کے بارے میں نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو پگھلا دیں, وہ مواقع جہاں پہ ایک شخص جس کا دل صحیح ہو, اس کی آنکھیں اشبار ہو جائیں, اس کی آنکھیں رو پڑیں, لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ہل جاتے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کے پارے پارے ہم پڑھ بھی جاتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, لیکن ہمیں گزرے ہوئے دن اور اگلے دن میں اپنی کیفیت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. اتنا قرآن سننے کے باوجود, اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ چیز پریشان نہیں کرتی. کبھی ڈاکٹر سے دوائی لیں اور ذرا سی مہنگی دوائی لیں, ایک دوائی لوکل 100 روپے کی مل رہی ہو اور آپ کہیں نہیں میں امپورٹڈ 500 کی دوائی لے لوں, اور اس دوائی کا 1-2 دن اثر نہ ہو, تو کتنی فکر ہونے لگتی ہے کہ یار میں نے تو مہنگی والی دوائی لی تھی, لیکن وہ دوائی کا اثر نہیں ہو رہا. یا تو ڈاکٹر سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, لیکن کچھ تفتیش تو کرو, پتہ تو کرو معاملہ کیا ہے. لیکن وہ قرآن جس نے بڑوں کو ہلا دیا, جس نے بڑے بڑے گناہ گاروں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا, وہ قرآن, اس کا مجھے اپنی زندگی پہ اثر محسوس نہیں ہوتا, اس چیز کی مجھے فکر نہیں ہو پاتی. نہ جانے میری زندگی میں کتنے رمضان گزرے
کتنے قرآن میں نے پڑھ لیے، اس میں سے کتنا حصہ میری زندگی میں اثر لا سکا مجھے نہیں پتہ چلا، اور مجھے یہ فکر نہیں آ رہی کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ میرا دل ان دلوں میں شامل ہو گیا اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ران علی قلوبہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جس میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بل ران علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گئی۔ اور اس کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لا تعمل الابصار کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کو سب دکھ رہا ہے، دنیاوی معاملات ان کو سب دکھ رہے ہیں، ولکن تعمل القلوب لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل جو کہ ان کے سینوں میں۔ تو مجھے یہ فکر ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی وہ حالت ہو چکی ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس پہ مہر نہ لگ گئی۔ کتنے مواقع ایسے آئے جب میرا دنیا میں کوئی نقصان ہوا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، مجھے بے قراری سے نیند نہ آ رہی ہو، میں اپنے رشتہ داروں سے ٹھیک طریقے سے بات نہ کر پا رہا ہوں، میرے لیے یہاں سے وہاں تک اٹھ کے جانا مشکل ہو گیا ہو، اور کتنے ایسے مواقع ہوں جب مجھے اپنی آخرت کی یہ فکر ہوئی ہو اور میں اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھوں کہ اے رب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، مجھے اتنا ڈر لگا ہوا ہے اپنی آخرت کے بارے میں اے رب کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کس منہ سے تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ جو آج کا دن میں نے گزارا ہے اس میں کتنے مواقع میرے ایسے گزرے جب میں نے تیری ناشکری کی، اسی جسم کے ساتھ جو تو نے مجھے عطا کیا تھا اسی جسم کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور یہ وہ کیفیت ہو جس پہ پھر انسان کو اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق محسوس ہو، جس تعلق کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راتوں کا قیام کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو تراویح ایک عادت سی بن گئی ہے کہ بس رمضان میں آنا ہے تو عشاء کے بعد ایک آدھ گھنٹہ ہم نے اور نماز پڑھنی ہے، اور پھر بس جیسے ہی ٹائم ہونے لگتا ہے ہمیں فکر ہونے لگتی ہے کہ آپ مولوی صاحب کتنا لمبا کرو گے، لیکن وہ قیام مجھے کب نصیب ہوگا جب میری دل کی خواہش ہو کہ چلتا ہے، جب قرآن پڑھنا رکا جائے تو مجھے ایک بے چینی سی محسوس ہو کہ کیوں قرآن رک رہا، اور یہ ناممکن ہونے یعنی یہ چیز ممکن ایک اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی اکثریت جو ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جب وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میرے لیے وہ ایک طریقے سے بے معنی سا ہے، خوبصورت سی آواز تو ہے، اس لیے میں اس قاری کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں جس کی آواز اچھی ہو، لیکن وہ پڑھ کیا رہا ہے، کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کیا میسج وہ دیا جا رہا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنا روزہ بھی خراب کر رہا ہوں، اپنی نمازیں بھی خراب کر رہا ہوں، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تاکہ اس کی تاثیر مجھے محسوس ہو سکے میں کیا کروں۔ اور پھر جب مجھے اس دل کی سختی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آ کے بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے بھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے بھی اس بات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے چپل یہاں پہ، میری جگہ یہاں پہ۔ کیا ہمیں اپنے دل کی سختی محسوس نہیں ہوتی کہ اس جگہ پہ جو جگہ دنیا کی سب سے بہترین جگہوں میں سے وہ جگہ جہاں پہ رب کا وہ کلام پڑھا جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر سے، اور اس ذکر سے علماء نے قرآن بھی مراد لیا ہے، اللہ کی نشانیاں بھی مراد لی ہیں کہ وہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تو اس سے دلوں کو حقیقی اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے، مسئلہ یہ ہے
جیسے ہم کوئی پانی کا ٹینک لگاتے ہیں اور ہم اس میں پانی بھرنا شروع کرتے ہیں، تو اگر پتہ چلے کہ اس ٹینک میں کچھ ہلکی پھلکی دراریں ہیں کہ اس میں سے پانی لیک ہو رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، چلو تھوڑا بہت تو ہے، ہلکا پھلکا پانی ضائع ہو رہا ہے نا، کیا فرق پڑ رہا ہے، ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آج تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہا ہے، کل کو یہاں سے بہاؤ اور تیز ہوگا اور بڑھے گا اور میرا نقصان اور ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے ہمارا اپنی نیکیوں کے ساتھ۔ ہم نیکیاں تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں سے یہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ان گناہوں کو روکنے کی فکر نہیں کر پاتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے گناہ تصور کیا ہوا اور الحمدللہ ہم نے اکثریت ان سے بچتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں غالباً اتنی فکر ہی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام مت کیا کرو، یعنی ایسی باتیں دیر دیر تک مت کیا کرو جس میں تم اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس کی وجہ سے دل جو ہے مردہ ہونے لگتا ہے، دل جو ہے سخت ہونے لگتا ہے۔ اب ہم خود سوچیں، ہماری کتنی ایسی محافل ہوتی ہیں، چاہے وہ رمضان میں ہی کیوں نہ ہو، جاتے ہیں باہر چائے کے ڈھابوں پہ دیکھتے ہیں، افطار کی محافل میں دیکھتے ہیں، لوگوں کا کلام کس چیز پہ منحصر ہے، کس چیز کے ارد گرد ان کی باتیں چل رہی ہیں، کیا اس میں اللہ کا ذکر موجود ہے؟ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زور زور سے ہنسنا جو ہے نا، کثرت سے ہنسنا، یہ دل کو مار دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ محافل لگائی جاتی ہیں، اس شخص کو بہت بہترین کمپنی سمجھا جاتا ہے، بہت بہترین ساتھی سمجھا جاتا ہے جو آپ کو ہنسا ہنسا کے آپ کا دل ہلکا کرے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک جگہ قرآن پڑھنے کی فکر کروں اور دوسری جگہ میری محافل ایسی ہو، میرے ساتھی ایسے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک برے شخص کی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی کوئلہ بیچنے والے، آگ بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں، تو اگر آپ اس سے وہ کوئلہ وغیرہ نہ بھی خریدیں، لیکن اس کے جو برے اثرات آتے ہیں وہ آپ پر ویسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر میری صحبت ہی ایسی ہو کہ وہ شخص جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، اور میں جب اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں تو یہ سوچ کیا میرے دل پہ نہیں آئی؟ جب اس کا ہم اور غم دنیا ہے، اس کا ہم اور غم مال ہے، اس کو فکر ہی صرف اس چیز کی ہے کہ میرا مال کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کتنا آئے گا، اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، میں نے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ جا رہے ہوں گے آپ راستے میں، کوئی شخص اپنی بائک وہیں پہ کھڑی کر دے گا، روک دے گا، دکان میں جا کے سامان لینا شروع کر دے گا، وہ یہ فکر نہیں کرے گا کہ میرے بیچ میں بائک کھڑی کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، اپنی گاڑی کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے پارک کر کے چلے جائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، اور اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میری امت کا مفلس، اصل جو غریب ہے وہ کون شخص ہوگا کہ آخرت میں تو آئے گا نیکیاں لے کے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، ہمارا بھی تو گمان ہے نا کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں، الحمدللہ، فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، ظہر بھی پڑھی ہے، مختلف عبادات بھی کی ہیں، نیکیاں تو ہیں، لیکن وہ آئے گا اور کچھ لوگ دعوے دار آئیں گے کہ اے اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اے اللہ اس نے مجھے یہ مال دینے میں دیری کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک امیر شخص جو ہے، یعنی ایک شخص جس کو قدرت دی ہو اللہ تعالیٰ نے مال ادا کرنے کی، اور اس نے کسی سے قرض لے کے پیسے روک کے رکھے، نہیں دے رہا، دے سکتا ہے، وقت بھی آ گیا لیکن اس کے باوجود ڈیلے کر رہا ہے، ہماری مارکیٹ کا عام ہے، کل آنا، ابھی نہیں ہے، 2 دن بعد کر لینا، حالانکہ ہے، موجود ہے، اپنا سب چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے۔ تو قیامت کو کل کو کوئی شخص آگے کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے مال نہیں دیا تھا، یا اس نے مال میں 2 نمبری کی تھی،
تو کیا ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں اس کو دی جا رہی ہوں گی کہ لو بھائی دنیا میں تو آپ کا حق آپ کو نہیں ملا، لیکن آخرت میں چونکہ اللہ کے ذمہ ہے کہ سارے حقوق ادا کر دیں، تو یہ تو اس کی نیکیاں لو، اور اس کی نیکیاں اتنی چلی جائیں گی کہ اب اس کے پاس نیکیاں تو بچیں گی نہیں، لیکن حقدار جو ہے وہ بچے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے تقاضے ختم نہیں ہوئے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ اس شخص کے اس میں ڈال دیے جائیں گے کہ اب تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے، تو ان کے گناہ اب تم بھگتو۔ تو کہیں میرا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے خیال میں نیکیاں تو کرے جا رہا ہوں، لیکن میرے دل کی سختی اتنی ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ یہ جو معاملات میں نرمی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، کیا کیا جائے؟ اگر مجھے اور آپ کو کبھی بھی محسوس ہو اس چیز کی کم از کم اہمیت محسوس ہو کہ میرے دل کا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دل ہے۔ میں جو اپنی دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے مال میں برکت عطا کر، کہ اللہ مجھے حلال مال عطا کر، کہ اللہ میری اولاد میں مجھے برکت عطا کر، یہ ساری دعائیں اپنی جگہ پہ کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سنائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر مت دینا۔ اور ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں جن کے بارے میں مجھے پتہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے نہ میری دنیا بہتر ہو رہی ہے نہ آخرت بہتر ہو رہی ہے۔ من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، جو ڈرتا نہ ہو۔ اللہ ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں، اس خاص مہینے میں، ان خاص مواقع میں جب ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم رات کے اس پہر جاگ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں کو گیلا کر کے اپنے رب سے دعا مانگے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، ہماری فکر ہو تو آخرت